ورنگل کے ارسو پہاڑ کے قریب ایک بار میں شراب کے نشے میں ہنگامہ کرنے والے بٹالین کانسٹیبل کے خلاف شکایت پر پولیس پہنچی، جہاں معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔ بار عملے نے 112 پر فون کر کے شکایت کی تھی کہ بٹالین کانسٹیبل شراب کے نشے میں نواسن کر رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی کانسٹیبل سنتوش ریڈی موقع پر پہنچے اور کانسٹیبل کو شرٹ پہن کر وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ اس دوران مبینہ طور پر اس کے گال پر تھپڑ مار دیا۔ جواب میں بٹالین کانسٹیبل نے بھی سنتوش ریڈی کو تھپڑ مار دیا، جس پر سنتوش ریڈی نے لاٹھی سے بٹالین کانسٹیبل کی پٹائی کر دی۔ واقعے کے دوران مقامی افراد بھی موقع پر موجود تھے، جبکہ معاملے کی مزید تفصیلات سامنے آنا ابھی باقی ہے۔ کمشنر پولیس کریم نگر غوث عالم IPS نے ہفتے کی آدھی رات کو شہر کا اچانک دورہ کیا، امن و امان کی صورتحال پر ذاتی طور پر نگرانی کی۔ اس موقع پر CP نے تقریباً علاقوں کا دورہ کیا، علاقوں میں راشد کی گشت کیسی جاری ہے، عملے کی ڈیوٹی کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے ذاتی طور پر ہوٹلز، ڈھابے، چائے کی دکانات، پان شاپس کے مالکان سے بھی بات کی۔ وقت مقررہ کے بعد کاروبار کو کھلا رکھنے کے خلاف کارروائی کا انتباہ دیا۔ مقامی پولیس افسران کو حکم دیا کہ دکانات کے مالکین کو نوٹس جاری کرے۔ کمیشن نے ہدایت دی کہ شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے اور لوگوں کو تحفظ کا احساس دلانے کے مقصد سے رات کی گشت کو مزید مضبوط کرے۔ CP غوث عالم نے کہا کہ پولیس عوام کی حفاظت پر کسی قسم کا سمجھوتا کیے بغیر ہمہ وقت چوکس۔ سنگاریڈی کی گیتم یونیورسٹی حیدرآباد میں خواتین کو انصاف کی فراہمی اور جھوٹے مقدمات سے تحفظ کے موضوع پر قومی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس کانفرنس سے قانونی ماہرین نے خطاب کیا اور خواتین کے حقوق، صنفی انصاف اور پولیس تفتیش کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ماہرین نے جھوٹے مقدمات کے قانونی اور سماجی اثرات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ جامعۃ الحفاظ کریم نگر کے زیر اہتمام آج 10 بجے جامع مسجد رامڈگو ضلع کریم نگر میں سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر حافظ احمد منقبت شاہ خان صاحب صدر قاضی اور صدر جامعۃ الحفاظ کریم نگر کی صدارت میں جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ جلسے کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا غلام رسول قاسمی مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت ورنگل نے شرکت کی اور تیلگو زبان میں خطاب کیا اور کہا کہ مسلمان اپنی زندگی اور معاشرت کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیں، خواہ عبادت ہو یا معاشرت، کاروبار ہو یا اخلاق، ہر شعبے میں سنت رسول کو اپنا معیار بنائیں۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے کہا، پارٹی نظم و ضبط اور مقررہ اصولوں سے تجاوز کرتے ہوئے بیانات دینے والے کسی بھی فرد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کنڈا سشمیتا اور چنا ریڈی کی جانب سے کیے گئے حالیہ تبصروں پر وضاحت طلب کیے جانے پر جواب دیا اور کہا، یہ معاملہ پارٹی کی تعدیبی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا اور کمیٹی کی جانب سے جائزہ لینے کے بعد آئندہ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مہیش کمار گوڑ نے واضح کیا کہ پارٹی میں نظم و ضبط کی پابندی ہر رکن کی ذمہ داری ہے اور پارٹی کے اصولوں کے خلاف کسی بھی سرگرمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بیچ کنڈا میں رات کے وقت صرف معمولی ہوا کے بعد بجلی کی سپلائی تقریباً 4 سے 5 گھنٹے تک منقطع ہو گئی، جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ طویل پاور کٹ کے باعث رات میں لوگوں کی نیند متاثر ہو گئی۔ شدید گرمی اور مچھروں کی وجہ سے بھی مشکلات اٹھانی پڑی۔ عوام نے متعلقہ محکمہ بجلی کے حکام سے مطالبہ کیا کہ معمولی ہوا یا بارش کے دوران بجلی چلی جاتی ہے، اس کو فوری دور کیا جائے۔ ظہیر آباد یوتھ جنرل سیکریٹری کانگریس پارٹی ظہیر آباد محمد معین نے کانگریس پارٹی ہائی کمان صدر کانگریس پارٹی ملکارجن کھڑگے، راہل گاندھی، چیف منسٹر ریونت ریڈی، مہیش کمار گوڑ سے اپیل کی ہے کہ کانگریس پارٹی قائد عوامی خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر اجول ریڈی کو کانگریس پارٹی صدر DCC کانگریس پارٹی ضلع سنگاریڈی نامزد کریں تاکہ ضلع سنگاریڈی میں کانگریس پارٹی مزید مستحکم ہو سکے۔ ضلع کے آصف آباد کے کلکٹریٹ آفس میں ڈسٹرکٹ پلاننگ کوآرڈینیٹر سید عابد علی اور ASC شفیع الرحمان کے زیر نگرانی میں ایک روزہ ڈائز اور DCF اور پروفائل سے متعلق تفصیلی طور پر ایک روزہ تربیتی اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر بچوں کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ ٹیچر سے متعلق تفصیلی ڈیٹا اور تعلیم ترک کرنے والے طالب علموں کی تفصیلات کے علاوہ اسکولی فلاح بہبود کے ترقیاتی کاموں سے متعلق تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔
बिचकुंडा में तकरीबन 15 दिनों के वक्फे के बाद जबरदस्त बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। शदीद गर्मी और धूप से परेशान आवाम को भी राहत मिली। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, फसलों को भी पानी की जरूरत थी। ऐसे में अचानक बारिश किसानों के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आई, शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। किसानों ने कहा हर वक्त बारिश फसलों के लिए इंतहाई फायदा मंद साबित होगी और ज़रूरी सरगर्मियों को तक़वियत मिलेगी। मिटपली सरकारी दवाखाने में एमएलए डॉक्टर के संजय कुमार ने तनकीद करते हुए तिब्बी अमले डॉक्टर साजिद, डॉक्टर मिर्जा फजलुल्लाह बेग, डॉक्टर नर्सों से दवाखाने में मौजूद स्टॉक, अद्वियात, मरीजों के लिए फराहम करदा सहूलियात वगैरह से जानकारी हासिल की और मरीजों के लिए मजीद सहूलियात राहत की फराहमी करते हुए एक्सरे की मशीनों को फिर से कारगर बनाने की तजावीज पेश की। मौसमी अमराज के लाख खतरा से निपटने के लिए तिब्बी अमले को मुतहर्रिक रहने की हिदायत दी। इस मौके पर पार्टी वर्कर्स, नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद जावेद, आकोला प्रवीण और दूसरे भी मौजूद थे। जिले के बी आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर एम तिरुपति की इत्तला के मुताबिक जिले के बी आसिफाबाद और जिले मंचियाल माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल टिम्ब्रीज आरएलसी की हैसियत से के तिरुपति को जिम्मेदारी के अहकामात माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्टेट सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह आईएफएस की जानिब से जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा 2 या 3 दिनों के अंदर तिरुपति आरएलसी की जिम्मेदारी का जायजा ले लेंगे। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतिमाम करीमनगर के पिकॉक रेस्टोरेंट में एक शानदार बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस की निगरानी मरकजी मिलाद कमेटी सदर सैयद खालिद मोहिउद्दीन और मोहतमद गुलाम रब्बानी ने अंजाम दी। इजलास की सदारत एडवोकेट मोहम्मद जमीलुद्दीन ने अंजाम दी। मेहमान खुसूसी की हैसियत से वरंगल से तशरीफ लाए सीनियर सहाफ़ी और इस्लामी स्कॉलर सैयद मखदूम मोहिउद्दीन ने शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, तालीमात इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आफाकी पैगाम पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने तेलुगु ज़बान में खिताब करते हुए कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमन, भाईचारा, रवादारी, अदल इंसाफ और इंसानी खिदमत का दर्स देती हैं, जिन पर अमल पैरा होकर मिसाली और पुरअमन माशरा कायम किया जा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस में करीमनगर के मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुस्लिम दानिशवरान, डॉक्टर्स, वकला, सहाफ़ी बरदरी, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों, असातिज़ा, लेक्चरर्स और दीगर मौज़ूद शख्सियात ने शिरकत की। मुफ्ती मोहम्मद नदीमुद्दीन, करीमनगर सोसाइटी के सदर रियाज अली रजवी, करीमनगर असम्बली हल्के के कांग्रेस इंचार्ज वी राजेंद्र राव, मार्केट कमेटी के चेयरमैन आकोला नरसैया समेत मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। शुरका ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मौजूदा दौर में इंसानियत के लिए मशअल करार देते हुए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। प्रोग्राम खुशगवार माहौल में मुफ्ती मोहम्मद नदीमुद्दीन की दुआ पर अपने इख्तिताम को पहुँचा। एलआरएडी टीचर्स ने आज PSC-PSCU की क़यादत में क़दीम पेंशन पर अमल आवरी करने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़्क़िदा भारी मीटिंग में हिस्सा लिए। इस मौके पर नागराजू, राम, गुलाम शाकिर, अनिल, वेणु, शिवा, संगैया, श्रीधर, जोशी, गांधी, रामदास, राजेश, नागभूषणम, नरेश, विठल, राजशेखर, निशांत, लक्ष्मणा, संजय, नवीन कुमार, पंडित दुर्गैया, बापूराव, देवी सिंह, सुरेश, कृष्णमूर्ति और दूसरे मौजूद थे। मजलिस बल्दिया मजदूरों के मुताल्लिक़ फलाही इक़दामात पर CDMA कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जारी करदा अहकाम पर अमल करने की अपील करते हुए तेलंगाना म्यूनसिपल स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वर्कर्स डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान, AITUC डिस्ट्रिक्ट सरपरस्त आला S रामुलू ने कमिश्नर बल्दिया कोरोटला से मिलकर उन्हें मेमोरेंडम पेश किया। मजदूर यूनियन के कायदीन हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमाना के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मजदूरों को साल में 15 दिन आम तातील फराहम करने मजदूर यूनियन के कायदीन ने ख्वाहिश की। ज़हीराबाद पुलिस ने सोने और चांदी के कारोबार में ज्यादा मुनाफा देने की जाल साज धोखा टीम को गिरफ्तार करके रिमांड में दे दिया। इसराइल याबी के शशिधर रेड्डी पोथिरा अरविंद की शिकायत पर ज़हीराबाद के 22 मुतासिर अफराद ने 20 लाख रुपयों से सरमायाकारी की थी, जिसमें हैदराबाद की खानगी नाइकी ट्रेडर्स नामी फर्जी कंपनी ने गुज़िश्ता 2 सालों से कई अफराद को मुनाफे के नाम बाकायदा चंद माह तक सूद की रकम अदा की और मुतासिर अफराद का
اعتماد بھی حاصل کر لیا۔ بعد ازاں کئی افراد نے سرمایہ کی نائکی ٹریڈرز کے مینیجر عملے نے مذکورہ افراد پر اعتماد حاصل کرتے ہوئے بھاری رقم یعنی کہ 28 کروڑ 14 لاکھ روپے بطور سرمایہ کاروں سے موصول کیے اور پچھلے 2 سالوں سے بیشتر افراد بھاری رقم خانگی کمپنی میں جمع کر رہے تھے۔ اب منافع کی رقم نہ ملنے پر متاثرین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے منافع نہ دے کر دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا اور اس ضمن میں ظہیر آباد ٹاؤن پوزیشن میں دھوکہ دہی کے 2 مقدمات درج کروائے۔ سرکل انسپکٹر وی سب انسپکٹر نے اس خصوص میں تحقیقات شروع کرتے 4 افرادوں کو گرفتار کر لیا اور دھوکہ دہی جعلسازی کا مقدمہ درج کرتے انہیں عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ نظام آباد کے سالور، ڈونکیشور، ایرگٹلا، موپال، اندلوائی اور نظام آباد رورل منڈلوں میں نئے تحصیلدار دفاتر کے علاوہ نظام آباد رورل بودھن میں سب رجسٹرار دفاتر کی نئی عمارتوں کی تعمیر کے لیے ریاستی وزیر برائے ریونیو، ہاؤسنگ و اطلاعات و تعلقات عامہ پی سریواس ریڈی نے ہفتے کے روز سنگ بنیاد رکھا۔ تلنگانہ پولیس میں کانسٹیبل اور سب انسپکٹر کی ملازمتوں کے خواہشمند بے روزگار نوجوانوں کے لیے نظام آباد پولیس کمشنریٹ کی جانب سے مفت میں تربیتی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ تربیت کے لیے امیدواروں کے انتخاب کی خاطر آج نظام آباد، آرمور اور بودھن ڈویژن میں اسکریننگ ٹیسٹ منعقد ہوا۔ پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے نگرانی انجام دی۔ کامیاب امیدواروں کو تحریری امتحان، جسمانی صلاحیت اور دیگر مراحل کے لیے جامع مفت تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔ پولیس کمشنر نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ اس موقع سے بھرپور استفادہ اٹھاتے ہوئے نظم و ضبط کے ساتھ تیاری کریں اور پولیس ملازمت حاصل کرنے کا اپنا مقصد پورا کرے۔ جواڑی نرسنگ راؤ ریاستی چیئرمین ویلما کارپوریشن اور انچارج حلقہ اسمبلی کوروٹلا نے دھرمارم گاؤں میں حالیہ فوت ہو جانے والے کسان کے اراکین خاندان سے ملاقات کی، انہیں پرساد دیا اور حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی 5 لاکھ روپے ریتو بیمہ کا چیک بھی حوالے کیا۔ ملک میں آزادی کے موقع پر جمعیت اہل حدیث ورنگل کی جانب سے مستحق اور ضرورت مند افراد کے لیے مفت میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ماہر ڈاکٹروں نے مریضوں کا طبی معائنہ کیا اور ضرورت مندوں میں مفت ادویات بھی تقسیم کی۔ مہمان خصوصی انتظار گنج سی آئی محمد عبدالشکر اور ڈی سی سی صدر محمد ایوب نے شرکت کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مفت میں طبی کیمپ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پروگرام میں جمعیت اہل حدیث کے صدر عبدالرحمان مدنی، صابر نایار، نعیم الدین سمیت دیگر ذمہ داران موجود تھے، جبکہ کیمپ سے 300 سے زیادہ افراد نے استفادہ حاصل کیا۔ ایلا ریڈی رکن اسمبلی مدن موہن نے اپنے بیان میں کہا، 24 اگست کو ایلا ریڈی کیمپ آفس میں منعقد ہونے جا رہے میگا جاب میلے سے بے روزگار نوجوان فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا اس جاب میلہ ملک کی نامور 74 کمپنیوں کے ذمہ دار حصہ لے رہے ہیں جو بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیں گے۔ رکن اسمبلی مدن موہن نے بتایا کہ ان کا مقصد حلقے کے تمام بے روزگاروں کو روزگار سے مربوط کر کے انہیں ایک اچھا مستقبل بنانے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ یہ جاب میلہ کل صبح 10 بجے تا شام 6 بجے تک کیمپ آفس پر جاری رہے گا۔ رجسٹریشن کی تمام نوجوانوں کو وقت موقع پر حاضر ہونے کی انہوں نے صلاح دی۔ بانسڑا اور دیا کے 19 وارڈوں میں سی سی روڈ کٹ جانے سے بڑے گڑھے پڑ گئے ہیں۔ بارش میں سڑک گڑھے ایک ہو جانے سے 2 پہیہ گاڑیوں کے حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں۔ اولڈ بانسواڑا روڈ پر ڈیوائیڈر کے نام پر سالوں پہلے کھودے گئے گڑھے آج تک بند نہیں ہوئے۔ آج صبح 3 گاڑیاں پھنس گئی۔ کالونی کی سی سی روڈ بھی کٹ کر جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ رات کے وقت کٹی ہوئی سڑک نظر نہ آنے سے حادثات کا شدید خطرہ ہے۔ نالیوں کی صفائی نہ ہونے سے پانی سڑکوں پر بہ رہا ہے۔ لوگوں نے کمشنر اور چیئرمین سے تمام وارڈوں کا دورہ کر کے پیچ ورک، ڈرین اور ڈیوائیڈر کے ادھورے کاموں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ورنگل کے سمرکشا ہسپتال میں ایک بچے کی موت نے ہلچل مچا دی۔ اسرا بطور کی دوران علاج موت کے بعد غمزدہ اہل خانہ اور رشتہ دار اسپتال کے باہر جمع ہو گئے اور شدید احتجاج کیا۔ متوفیہ کے شوہر رضوان الدین نے ڈاکٹروں پر مبینہ غفلت کا الزام لگا اور کہا دوران علاج مبینہ طور پر بے ہوشی کی دوا کی ڈبل خوراک دی گئی تھی، جس کے بعد مریضہ کی حالت بگڑتی چلی گئی، بالآخر اس کی جان چلی گئی۔ اہل خانہ کے مطابق اسرا بطور تقریباً 5 دنوں سے اسپتال میں زیر علاج تھی اور علاج پر تقریباً 2.5 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے، تاہم طبیعت میں بہتری نہیں آ رہی تھی۔ موت کے بعد مشتعل رشتہ داروں نے اسپتال کے باہر احتجاج کرتے ذمہ دار ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے دوران صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب بعض افراد نے اسپتال میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس کے بعد پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ حالات کو قابو میں کیا۔